ਉਹ 3-3000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਤਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਟਪਕਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲ ਗੇਟ ਸਾਹਿਬ हिफाजत मतलब वो कर रहे हैं, अल्लाह ताला उन्होंने हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, हाफिज़हुल्लाह ताला, अल्लाह उनकी हिफाजत करे। और वो इशू है हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में एक यूट्यूबर हैं ध्रुव राठी, हाफिज़हुल्लाह ताला मिनल जिन्नति वन्नास, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत फरमाए। और मैं पर्सनली उनसे बड़ी मोहब्बत करता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ उनकी। दूसरा इस हवाले से भी मुझे एक मोहब्बत है कि बाई प्रोफेशन वो भी मैकेनिकल इंजीनियर हैं। ध्रुव राठी भाई ने कि एंड पे मैं ध्रुव राठी के लिए कहूंगा कि मैं पर्सनली आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह, आई लव यू अल्हम्दुलिल्लाह। काफिरों से मोहब्बत के इजहार पर ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहा है, तो क्या काफिरों से मोहब्बत करना और उस मोहब्बत का इजहार करना ये शरअन जायज है या नाजायज है? इस पर हम इंशाअल्लाह आपको कुरान की कसीर आयात पढ़कर ये आपको बताएंगे कि ये शख्स कितने गंदे फेल का इर्तिकाब कर रहा है और उस पर माज़ अल्लाह सुम्मा माज़ अल्लाह ये कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। आए अल्लाह तबारक तआला के कुरान से पूछते हैं, ये जो कहता है ना स्वीडन के अंदर जी गुस्ताखी इसलिए हुई है कि तुम लोगों ने कुरान पर अमल छोड़ दिया है, तुम लोगों ने माज़ अल्लाह कुरान को अपने पसे पुश डाल दिया है। और लोगों हम बताते हैं ये मुसलमानों ने कुरान को नहीं छोड़ा, इस इंजीनियर मिर्जा ने माज़ अल्लाह कुरान पाक को छोड़ा है। अब कुरान की आयतें सुनते जाएं और मिर्जा के इस अमल को कुरान की आयात के तराजू में तोलते जाएं। अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा आयत नंबर 98 में इरशाद फरमाता है, मन काना अदुव्वन लिल्लाहि व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रीला व मीकाला फइन्नल्लाहा अदुव्वुन लिल काफिरीन, कि जो अल्लाह का दुश्मन है, फरिश्तों का दुश्मन है, रसूलों का दुश्मन है, जिब्रील और मीकाईल का दुश्मन है, बेशक अल्लाह काफिरों का दुश्मन है। अगली आयत सुने, सूरह आले इमरान आयत नंबर 32 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल अतीउल्लाह वर रसूला फइन तवल्लाओ फइन्नल्लाहा ला युहिब्बुल काफिरीन। ऐ महबूब फरमा दीजिए इनको कि अल्लाह की इताअत करो और उसके रसूल की इताअत करो। जो इससे फिरे यानी अल्लाह की इताअत ना करे, रसूलुल्लाह की इताअत ना करे, तो अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मोहब्बत फरमाने वाला नहीं है। तो यहां देखें अल्लाह तबारक व तआला काफिरों से मोहब्बत की नफी कर रहा है कि अल्लाह को काफिरों से जरा बराबर भी मोहब्बत नहीं है, जबकि मिर्जा कहता है आई लव यू, मिर्जा कहता है मुझे मोहब्बत है। और अल्लाह तो एक तरफ ये कहे, एक तरफ मिर्जा ये कहे, बताओ अल्लाह की माने या मिर्जा की माने? इसके आगे अल्लाह तबारक व तआला सूरह अहज़ाब आयत नंबर 64 में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह लाअनल काफिरीना व अअद्दा लहुम सईरा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला ने काफिरों पर लानत फरमाई और इनके लिए अजाब तैयार कर रखा है। अब आगे सुनो, सूरह निसा आयत नंबर 138 और 139 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, वबश्शिरिल मुनाफिकीना बिअन्न लहुम अज़ाबन अलीमा। यहां उन मुसलमानों की कि जो दिल में कुफर रखते हैं, जाहिर से इस्लाम का कलमा पढ़ते हैं और मिर्जा नुमा छोकरे हैं, वो उनको रब फरमा रहा है और मुनाफिकों को ये खुशखबरी दो, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। किस बात पर उनके लिए दर्दनाक अजाब है? अल्लाह ही बयान फरमाता है, अल्लज़ीना यत्तखिज़ूनल काफिरीना औलिया मिन दूनिल मुमिनीन, वो मुनाफिक जो मोमिनों को छोड़कर काफिरों को अपना दोस्त बनाते हैं। अब वो ये दोस्त क्यों बनाते हैं? अल्लाह तबारक व तआला उसकी इल्लत और वजह बयान कर रहा है। रब फरमाता है इन काफिरों की नियत है अयब्तगूना इंदहुमुल इज्जता, क्या तुम इनके पास इज्जत ढूंढते हो? तुम्हें यह लगता है कि ध्रुव राठी तेरे बारे में चंद कलिमात कह देगा और तेरे जो 2 मिलियन या 3 मिलियन हैं ये तेरे जो है ना वो 12 मिलियन चले जाएंगे और ये चाहते हो तुम? तो सुन लो, फ़इन्नल इज्जता लिल्लाहि जमीआ, तमाम की तमाम इज्जत अल्लाह ही के लिए, मिर्जा तेरे हाथ कुछ आना नहीं। अब आगे सुनो, अल्लाह तबारक तआला सूरह माइदा आयत नंबर 80 और 81 में इरशाद फरमाता है, तरा कसीरम मिनहुम यतवल्लौनल्लज़ीना कफरू लबिअसा मा क़द्दमत लहुम अनफुसुहुम अन सहितल्लाहु अलैहिम व फिल अज़ाबि हुम खालिदून। ओए तुम बतेरे लोग ऐसे देखोगे जो मवालात रखेंगे, जो बाहमी मोहब्बत का सलूक रखेंगे काफिरों के साथ, इन्होंने जो अपने लिए आगे भेजा वो इंतहाई बुरा है। अल्लाह तबारक व तआला इन पर गजबनाक हुआ और ये हमेशा हमेशा के अजाब में रहेंगे
اور آگے فرماتا ہے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ۔ اور لوگو اگر یہ سچے مومن ہوتے، اگر یہ اللہ پر سچے دل سے ایمان لاتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سچے دل سے ایمان لاتے، اور جو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اس پر سچے دل سے ایمان لاتے، تو کبھی بھی کافروں کو اپنا دوست نہ بناتے، اپنا محبوب نہ بناتے۔ وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن ان میں کثیر وہ ہیں جو فاسق ہیں۔ اب آگے سنو، اللہ تبارک و تعالی سورہ مجادلہ آیت نمبر 22 کے اندر مسلمانوں کی شان بیان کر رہا ہے کہ مسلمان، حقیقی مسلمان کون سے ہوتے ہیں، ان کے اندر کون سی ایسی صفت ہے جو مسلمانوں کے اندر ہی ہوتی ہے، وہ کسی منافق کے اندر، کسی کافر کے اندر نہیں آ سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ ولو كانوا آباءهم او ابناءهم او اخوانهم او عشیرتهم۔ اور لوگوں، تم مومنوں کی کوئی قوم ایسی نہیں پاؤ گے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر صدق دل سے ایمان رکھتی ہو اور وہ اس سے بھی محبت کرتی ہو جس نے اللہ کی نافرمانی کی، رسول اللہ کی نافرمانی کی۔ اب اگرچہ وہ ان کے آباء و اجداد ہوں، وہ ان کے بیٹے ہوں، وہ ان کے بھائی ہوں، یا ان کے کنبے والے ہوں، ان کے خاندان والے ہوں، کسی بھی مسلمان کو تم ان سے محبت کرتا نہیں پاؤ گے۔ اب یہاں سے آگے دیکھیں، اسی آیت کے اگلا جز کیا ہے؟ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ۔ اور لوگوں، یہ جو لوگ ہیں جو کافروں سے تعلق نہیں رکھتے، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو پختہ فرما دیا ہے، ان کے دلوں میں ایمان کو نقش فرما دیا ہے، اور اپنی جناب خاص سے ان کی تائید فرمائی ہے۔ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا۔ اور اللہ تعالیٰ ان مومنوں کو ان جنتوں میں، ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر آگے دیکھو، جنت کا مجدہ نہیں خالی سنایا، پھر آگے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں۔ اولئک حزب اللہ، یہی تو اللہ کا گروہ ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، تو جان لو، خبردار، اللہ ہی کا گروہ نجات پانے والا ہے۔ آگے سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، اور تمہارے لیے ابراہیم اور جو ان کے ساتھ ہیں ان کے اس فعل میں ایک بہترین اسوہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، نمونہ حیات ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ خود ارشاد فرماتا ہے اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ کفرنا بکم وبدأ بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ۔ اوے کافرو، سنو، ہم تم سے بری ہیں، ہم تم سے بیزار ہیں، اور ان سے بھی بیزار ہیں جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا۔ ہم نے تمہارا انکار کیا۔ اوے کافرو، تمہارے اور ہمارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کی دشمنی اور ایک دوسرے سے نفرت وہ قائم ہو چکی ہے، اور یہ کب تک دشمنی جاری رہے گی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا اینڈ بھی بیان کر دیا، فرمایا یہاں تک کہ تم اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لے آؤ۔ اوے مرزا، تجھے چاہیے تھا کہ دھروو راٹھی کو آئی لو یو اس وقت کہتا کہ جب وہ ایمان لے آتا، جب تک وہ مومن نہیں ہوا تیرا آئی لو یو کہنا، تیرا اس سے محبت کا اظہار کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا کس معنی میں ہے؟ آگے اللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران آیت نمبر 28 میں ارشاد فرماتا ہے لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین۔ او مومنوں سن لو، اللہ فرما رہا ہے مومنین مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ، جو ایسا کرے گا کہ مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست بنائے گا تو اللہ کے پاس اس کے اجر کا کوئی حصہ بھی نہیں ہے۔ اب آگے دیکھیں سورہ ممتحنہ آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا دوست مت بناؤ، تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تم محبت کی وجہ سے
ان کے پاس خبریں پہنچاتے ہو، ان کو جو ہے وہ اپنے اندر کی خبریں دیتے ہو، حالانکہ جو تمہارے پاس حق آیا وہ اس کا انکار کرنے والا ہے۔ اب آگے سنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا، کیوں؟ بعضهم اولیاء بعض، یہ بعض کے دوست ہیں، اور یہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، یہ تمہارے سے محبت نہیں کر سکتے، یہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، اور جو اس بات سے پھرے یعنی ان سے موالات رکھے، ان سے محبت رکھے، تو وہ انہی میں سے ہوگا۔ اگر کافروں میں سے ہوگا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ یہ بالکل واضح ہے۔ اللہ آگے فرماتا ہے، ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ایسا شخص ظالم بھی ہے اور جن سے محبت کر رہا ہے انہی میں سے بھی ہے۔ آگے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے سورہ نساء آیت نمبر 144 میں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والو مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو اپنا دوست مت بناؤ، ان سے محبت نہ کرو۔ اتریدون ان تجعلوا للہ علیکم سلطانا مبینا، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی تم پر حجت قائم ہو جائے؟ اب آگے دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بھائیوں کو اپنا دوست مت بنانا اگر وہ ایمان پر کفر کو پسند کر لیں۔ جتنا مرضی قریبی رشتہ دار ہو وہ کفر کو پسند کر لے، ایمان نہ لائے، اس کو بھی دوست بنانے سے منع کیا گیا ہے۔ چاہے جائے کہ جو باپ نہ ہو، بھائی نہ ہو، بیٹا نہ ہو، رشتہ دار نہ ہو، اس سے محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اس بات کا خیال نہ رکھے، جو ان سے پھر بھی موالات کرے، جو ان سے پھر بھی تعلق داری کرے، ان سے پھر بھی محبت، دوستی، مربت والے معاملات رکھے، وہی لوگ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ میں کہتا ہوں اتنی واضح آیات، اتنی واضح ارشادات آ جانے کے بعد بھی کوئی شخص کافروں کو آئی لو یو کہے، ان سے محبت کی پینگیں بڑھائے، مجھے بتاؤ مسلمانوں اس کا کیا حکم ہے؟